پروکرپشن ہے اس کے تحت سگنیچر جو ہے منسٹرز کے ہو گئے ہیں. ابھی لاء منسٹر اور ہمارے سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے ٹی ایل پی پر جو پر پابندی لگانے کا. پھر کل ہم اس ٹی ایل پی کو ڈیزالوشن کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کرنے کے لیے کیبنٹ کو دوبارہ بھیجیں گے، کیونکہ یہ فوری طور پر ہمیں اکٹھا بھی بھیج سکتے تھے، لیکن ہمارے اٹارنی جنرل صاحب اور فروغ نسیم نے یہ کہا کہ الگ الگ بھیجیں. کل وہ دوسری سمری بھی چلی جائے گی. اور حالات جو ہیں، عمران خان صاحب نے دیکھیں، ایک تو میں نے آج بات واضح کر دی ہے کہ سب کے سامنے کہ پراسکرپشن کا نوٹیفیکیشن ابھی جاری ہو جائے گا. وزراء نے، کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے کہ ٹی ایل پی کو بین کیا جائے. اب ڈیزولوشن کے لیے کل جو ہے آرٹیکل 17(2) کے تحت کانسٹیٹیوشن ریڈ ود 212 آف دی الیکشن ایکٹ 217، یہ کل کیبنٹ میں دوسری سمری بھی جائے گی. اور جس ہمت اور جس جرت سے پولیس نے، رینجرز نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، خاص طور پر وزیر اعظم نے بھی اس کو بہت سراہا، ساری قوم نے اس کو سراہا، ساری قوم نے سکھ کا سانس لیا ہے کہ یہاں اشتعال انگیزی، یہاں دہشت گردی اور یہاں سڑکوں کو اور لوگوں کو اور ایمبولنسوں کو نقصان پہنچانے کی سے لوگوں کی جان چھٹی ہے. سو پراسکرپشن آج ہو گئی اور ڈیزولوشن کی کل سمری موو ہو جائے گی، وہ بھی 2-3 دن میں ہو جائے گی. اب پاکستان کے لیے ہم مسئلے پیدا کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں تھے. 55 یا 60 اسلامی ملک ہیں، سارا بوجھ پاکستان پر ڈالنے کے لیے عمران خان نے اس کے باوجود یونائٹڈ نیشن میں اسلام کا اور اسلام کی سربلندی کا جھنڈا بلند رکھا. لیکن امبیسڈروں کو نکالنے کا سارا یورپی یونین اور سارے حالات وہ بڑے پیچیدہ ہو جاتے، اس لیے وہ نہیں ہو سکا. کوئی نرمی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ سخت ہے. میں نے ان کو کہا ذرا سوال کریں نا، آپ چھوڑیں لمبی بات. وہ بھی ڈیزولوشن پہ جا رہے ہیں، جو یہ کیا یہ بھی سوچ سمجھ کے کیا اور وہ بھی سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. کارروائی ہوگی، کوئی رعایت نہیں ہوگی، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کوئی رعایت نہیں ہوگی. فیصلے عدالتوں پہ ہوں گے، جو قانون کو ہاتھ میں لے گا قانون اس کو ہاتھ میں لے گا. ہم نے پوری کوشش کی کہ بات چیت سے معاملات طے ہوں، بات چیت سے مسئلے حل ہو سکیں، لیکن ان کے ارادے جو تھے وہ بڑے ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ارادے بڑے خوفناک تھے. وہ ہر صورت میں 20 تاریخ کو اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے. 3 دفعہ وہ پہلے آ چکے ہیں. 3 دفعہ آئے یا 4 دفعہ آئے؟ 3 دفعہ. تو اب 4تھی دفعہ بھی وہ آنے پہ بضد تھے. اس لیے ہم نے یہ ساری کوششیں اور کاوشیں کی ہیں تاکہ ملک میں امن رہے. میرے جیسے گناہ گار انسان سے زیادہ کسی نے ختم نبوت میں یا ناموس رسالت میں، یہ تو 2016 میں آئے ہیں، وہ 17 میں کوئی قربانی دی ہے تو اس کا نام سامنے لائیں. سرکولیشن سے ساری کابینہ تقریباً دستخط کر چکی ہے. ابھی میں نے آنے سے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس سے پہلے پوچھا تھا اعظم خان سے، انہوں نے کہا دستخط مکمل ہو چکے ہیں. پروسیکیوشن کے مکمل ہیں. ڈیزولوشن کے لیے کل دوسری سمری بھی بھیج دیں. جب ہماری اور ان کی مذاکرات جاری تھی تو بہت سارے باخبر ذرائع، باوثوق ذرائع سے پتہ چلا کہ 20 اپریل کو یہاں پر فیض آباد میں دھرنا دینے کی بھی بھرپور تیاریاں جاری ہے. بلکہ ہماری جو آخری ملاقات تھی، اس ملاقات سے پہلے انہوں نے اس دھرنے کی کال دی اور کہا کہ 20 اپریل کی شام 12 بجے 5 منٹ کو ہم نے مولانا خادم رضوی صاحب کے قبر پہ جمع ہونا ہے، مزار پہ، اور وہاں سے پھر فیض آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے اور وہاں پہ دھرنا دینا ہے. جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر مذاکرات ایک کنکلوژن تک نہیں پہنچے تھے اور ایک نتیجے تک نہیں پہنچے تھے، ان کو اس طرح کے ویڈیو دینے کی کوئی ضرورت اور اخلاقی اجازت نہیں تھی. اور ہم نے ان کو یہاں تک آفر کی کہ آپ آ جائیں
ایک ڈرافٹ آپ کا ہے، ایک متن اور ڈرافٹ ہمارا ہے، اسپیکر صاحب سے ایک پارلیمانی کمیٹی اناؤنس کرتے ہیں، اور وہ کمیٹی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہو، بے شک آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس کمیٹی کو قائل کریں دلیل سے اور معقولیت کے ساتھ۔ اگر وہ ایک ڈرافٹ متفقہ ڈرافٹ لے آتی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہر صورت وہ کسی طور پر پارلیمانی کمیٹی کو یا اس طرح کی متفقہ ڈرافٹ کو لانے پہ تیار نہیں تھے، اور وہ بضد تھے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اسی کو مانا جائے اور اسی کو پارلیمنٹ سے منظور کیا جائے۔ تو آخر حکومتوں کا کام، ریاستوں کا کام منت سماجت نہیں ہوتی، لیکن بطور ایک سیاسی جماعت کے، ایک منتخب جمہوری حکومت کے، ہم نے بھرپور کوشش کی ان کو مذاکرات کے ذریعے سے، منت سماجت کے ذریعے سے کسی طرح ان کو سمجھایا جا سکے، منایا جا سکے، جو کہ ہماری اس ساری کوششیں کامیاب ہوگی۔ اور جب اس کی گرفتاری ہوئی تو گرفتاری تو بہت ساری سیاسی لیڈروں کی بھی ہوتی ہے، مذہبی رہنمائی کی بھی ہوتی ہے، کاروباری شخصیات کی بھی، لیکن جس طرح رد عمل دیا گیا وہ کسی صورت نہ اس کو شریک کہا جا سکتا ہے، نہ اخلاقی کہا جا سکتا ہے، نہ دینی کہا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت کی حفاظت اسلامی ممالک کے سب سے اہم رکن پاکستان کا کام ہے، اور یہ دنیا کے ہر فورم پر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں 1 منٹ سوالوں سے پہلے